السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں آج یہ سبق نمبر ہے 5۔ 2 دن یا 3 دن ناغہ ہو گیا، کل جمعے کا دن تھا، جمعے کی مصروفیات کی وجہ سے اور پورا دن نیٹ پیکیج نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، برادران اسلام کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں اور اگر کنجی دندانے والی نہ ہو تو تالا نہیں کھل پاتا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ جو کہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، جنت کی ہے، اس کی بھی درج ذیل شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط نہ پائی گئیں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے واقفیت، یعنی لا الہ الا اللہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے ناواقفیت ہی کے یہ مناظر ہیں کہ بیت اللہ کی بجائے قبروں پہ چادریں ڈال دی گئیں، قبروں کے چکر اور طواف شروع کر دیے گئے، قبروں میں مرے ہوئے لوگوں کو مشکل کشا سمجھ لیا گیا۔ جو مرے تو اپنا استنجا خود نہیں کر سکتے تھے، جو مرے تو اپنی قبر خود نہیں کھود سکتے تھے، جو مرے تو چل کر اپنی قبر میں خود نہیں جا سکتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے ناواقفیت کا یہ مقام اور یہ حالت ہے کہ ان مرے ہوئوں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں دور کرنے والا، بیٹا بیٹیاں دینے والا، کاروباروں کے اندر ترقی کرنے والا، ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا سمجھ لیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ عبادت سجدہ ہو یا رکوع ہو یا قیام، پکارنا ہو، دعا کرنا ہو یا مانگنا ہو، اللہ وحدہ لا شریک سے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم۔ جو مرا اور وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ایسے بندے کے لیے جنت ہے قیامت کے دن اٹھتے ہی۔ ایسا یقین جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پر بغیر کسی شک کے دل کا پورا یقین موجود ہو۔ فرمان باری تعالی ہے انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورۃ الحجرات ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ کریں۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک ان دو باتوں کی گواہی دے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت سے روکا نہیں جا سکتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے زبان اور دل سے قبول کرنا۔ فرمان باری تعالی ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو یہ تکبر گھمنڈ میں آ جاتے اور کہتے کہ ہم ایک شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحق الاسلام وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ بخاری مسلم۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے اس نے اپنی جان اپنا مال مجھ سے بچا لیا، سوائے اس کے کہ وہ کسی اسلامی قانون کی زد میں آئے اور اس کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ یعنی چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل قتل کرے گا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جن چیزوں پر لا الہ الا اللہ دلالت کرتا ہے ان کے لیے اپنی گردن جھکا دینا۔ فرمان باری تعالی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اور اللہ کے لیے مطیع ہو جاؤ۔ یعنی ایسی تصدیق جس میں تکذیب کا شائبہ تک نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے قائل ہو۔ فرمان باری تعالی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس لا الہ الا اللہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری مسلم۔ جو صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو ایسے گواہی دینے والے پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا احسب الناس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کی آزمائش کرتا ہے۔ جو اس آزمائش پہ پورے اتریں وہ پکے مومن ثابت ہو جاتے ہیں، اور جو عبداللہ بن ابی کی طرح آزمائش کے موقع پر یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خود کے ننگے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور جہاد سے پیچھے کو پلٹ پڑے، ایسے موقع پر یہ لوگ آزمائش میں پورے نہ اترنے پر
منافق ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاص یعنی کسی بھی عمل کو اس طرح خالص نیت سے کرنا کہ اس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، عمل اللہ کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ اگر قاری قرآن ہے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے جہاد کرتا ہے، سخی اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ اتنے اچھے اعمال کرنے کے باوجود جائیں گے جہنم میں۔ فرمان باری تعالی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی یہی حکم ان کو دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، صحیح بخاری۔ میری شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کا قائل کہنے والا ہوگا۔ حدیث نبوی ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل، جو رضائی الہی چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشی چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ مسلم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی بلکہ عبداللہ بن ابی کی طرح کچھ اور مقصود تھا، تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بیکار ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سچے دل سے کلمہ نہ پڑھے وہ منافق ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوگا، یعنی منافق نمرود اور فرعون اور ابو جال سے بھی گندی ترین جگہ پر جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، اس کے تقاضات اور اس کے شروط کے ساتھ اس پر عمل کرنے والوں سے محبت کرنا اور کلمے کے منکرین سے، انکاریوں سے عداوت رکھنا، یعنی جو مسلمان ہے اس سے محبت کرنا اور جو کافر ہے اس سے نفرت کرنا، یہ بھی ضروری ایٹم ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں۔ فرمان باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں اور غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت فقط اللہ سے کرنی تھی، اور ایمان والے اللہ کی محبت کے اندر بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول کائنات بھر سے پیارا ہو، جو محبت اللہ سے کرنی ہے وہ اللہ کے ماں سوا سے نہیں کرنی۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ
کما یکرہ ان یقذف فی النار، بخاری مسلم۔ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں، تین خصلتیں جس کسی میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر ایک، اس کے نزدیک اللہ اور رسول کائنات بھر سے اس کو محبوب ہو، اور اسی طرح جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، یعنی محبت اور دشمنی کا معیار اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہوں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے کفر سے نجات دی، دوبارہ کفر کی جانب لوٹنے کو کلمہ پڑھنے والا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے میں ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں، شرائط میں طاغوت کا انکار کرنا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت، تو طاغوت کا انکار کرنا یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرائط اور تقاضوں میں ہے۔ فرمان باری تعالی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایسا مضبوط کڑا، ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ و دمہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دے، اس کا مال اور اس کا خون حرام کر دیا گیا یا حرام ہو گیا۔ یعنی ایسا بندہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اب اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کی جان پہ ہاتھ ڈالنا، اس کے مال کے درپے ہونا یا اس کی جان کے درپے ہونا، یہ حرام ہے۔ یعنی اس کا مال بھی بچ گیا، اس کی جان بھی بچ گئی جب اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ کے ماں سوا جو معبود ہیں تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنے پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان میں، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کہ اللہ کے علاوہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جو بھی شخص اس طریقے پر لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اب اس کا مال بھی اور اس کا خون بھی، یعنی اس کی جان، اس کا لینا حرام ہوگا اور اس کا معاملہ حساب اللہ پر ہوگا۔ تو اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 5 پورا ہوا مدینۃ المنورہ سے۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔